لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت عنایت فرمائی کہ ذکر اہل بیت اور علوم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو برپا کیا جائے۔ یقیناً اس وقت یہ ساری ہی دنیا ایک ایسے وبائی مرض میں گرفتار ہے اور جکڑی ہوئی ہے کہ جس نے اگرچہ ہمارے جسموں کو، مومنین کے جسموں کو ایک دوسرے سے دور تو کر دیا ہوگا، مگر مومنین کے قلوب، ان کے دل آپس میں اب بھی بہت قریب ہیں۔ اس اعتبار سے کہ جو دیکھنے میں آیا کہ مومن اپنے دوسرے مومن دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو بار بار فون کر کے، رابطہ کر کے یہ پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ تم خیریت سے ہو، اور پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ تم خیریت سے ہو۔ شاید ایک ایسی نعمت ہمیں ان ایام کے اندر اس انداز سے میسر آئی ہے کہ مومنین ایک دوسرے کا زیادہ خیال کرنے لگے ہیں، اور دوسری جانب اس لاک ڈاؤن کو کہیے، اس سوشل ڈسٹنسنگ کو کہیے، کہ جس کی وجہ سے اگرچہ ظاہری طور پر صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم فرش عزائے حسینی سے محروم نظر آ رہے ہوں، لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ اب ہر گھر عزا خانہ حسینی بننے جا رہا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر ایک جگہ پر بیٹھیں۔ فرش بچھانا ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے ابو الحسن آقا و مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے، مولا نے ایسے سکھایا کہ دیبل کو بلاتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں، یعنی کہ کپڑا بچھاتے ہیں زمین پر، تاکہ
ذکر اہل بیت علیہ السلام برپا کیا جا سکے گھر میں. ایک پردہ لگاتے ہیں اور اس پردے کے گرد، اس پردے کے دوسری جانب، چونکہ گھر کے باہر کے مرد بھی آنے والے ہیں تو خواتین کو پردے کی دوسری جانب بٹھاتے ہیں. یقیناً جو ہمیں احتیاطی تدابیر کہی گئی ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور جن کی وجہ سے ہم دیگر مومنین کو تو اپنے گھروں میں نہیں بلا سکتے، لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کپڑا بچھا کر اسے فرش عزا کا عنوان دے کر اپنے اولاد، اپنے اہل و عیال کو، گھر کے افراد کو بٹھایا جائے اور ذکر محمد و آل محمد کو اس انداز سے برپا کیا جائے کہ یہ جو مجالس ہو رہی ہیں کہ جن میں انشاءاللہ العزیز کلام اہل بیت اطہار، قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیریں اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سکھلائی گئی دعاؤں کی شرح اور ان کی ڈسکرپشن کو جس طرح سے بیان کیا جائے گا آنے والے راتوں میں انشاءاللہ انہیں سماعت کیا جائے اور اپنے گھروں میں عزا خانہ حسینی کا عنوان دیا جائے. عزیزان محترم، آج کی رات جیسا کہ شب جمعہ بھی ہے اور ماہ شعبان کی آخری رات بھی ہے، کیونکہ کل کی رات جیسا کہ رؤیت ہلال آج رات نہیں ہوئی، یعنی کہ چاند آج رات نظر نہیں آیا ماہ رمضان کا، تو کل رات انشاءاللہ ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتے ہی جیسے ہی چاند رمضان المبارک کا افق عالم پر نمودار ہو جائے گا تو ماہ رمضان کی رات کا آغاز ہو جائے گا. کل پہلی رات ہوگی انشاءاللہ ماہ مبارک کی، اور آج آخری رات ہے ماہ شعبان کی. ماہ شعبان کی آخری رات بھی ہے، جمعہ کی رات یعنی کہ شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ کی فضیلت کون نہیں جانتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے ہیں معذرت خواہی کے لیے، اقرار جرم کر کے، کنفیشن کر کے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہوا ہم سے کہ ہم نے آپ کے بیٹے اپنے بھائی نبی خدا حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ ظلم کیا، اب ہمیں معافی چاہیے. آپ اگر کہہ دیں گے تو پروردگار آپ کی بات کو نہیں ٹالے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ توقف کیا، کچھ رکے اور ٹھہرنے کے بعد یہ کہا کہ میں تمہارے لیے ضرور پروردگار عالم سے مغفرت مانگوں گا، مگر اس رات کا انتظار، ایک خاص وقت کا انتظار ہے کہ جس وقت میں اس اللہ سے مانگوں گا تمہارے لیے مغفرت کہ جس ساعت میں پروردگار عالم کی خاص رحمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں، یعنی کہ شب جمعہ، کہ جس رات میں سمندر کی مچھلیاں بھی پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی ہیں، یعنی کہ جو پانی کی گہرائی میں ہوتی ہیں مچھلیاں اور مخلوقات، وہ خود کو پانی کے سرفیس کے قریب لے کر آتی ہیں اور پانی کی سطح پر لے کر آتی ہیں، اور کبھی اپنا منہ باہر نکالتی ہیں پانی سے اور کبھی اندر لے جاتی ہیں، تاکہ رب ذوالجلال کی وہ رحمت اور مغفرت اور عافیت جو آج کی رات زمین والوں پر نازل ہو رہی ہے وہ سمندر والوں کے لیے بھی کارآمد ہو سکے. اور شعبان کی آخری رات، کل کا دن شعبان کا آخری دن بھی ہے اور شعبان المعظم کا آخری جمعہ بھی ہے. خواجہ ابا سلط ہروی، مولا آقا باب الحوائج، مولا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کہ وہ صحابی کہ جن کا نام ابا سلط ہروی ہے، بہت ہی قریبی صحابی، مولا کے رازدار، مولا سے کسب فیض کرنے والے، مولا سے علم کی بھیک کو حاصل کرنے والے ابا سلط ہروی جب شعبان المعظم کے آخری جمعہ مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آقا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اب جو دن جتنے ماہ شعبان کے جتنے دن گزر گئے وہ گزر گئے اور زیادہ تر دن گزر چکے ہیں، تو پس جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، ہمارے پاس تو پریکٹیکلی کل کا ایک دن ہے، لیکن جس وقت میں صحابی آیا ہوگا اس وقت کے بعد کچھ دن رہے ہوں گے، تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دن رہ گئے ہیں. ان ساعتوں میں، ان دنوں میں اگر ماہ شعبان میں تم سے کوئی لغزش، غلطیاں، گناہ، معصیت، سرکشی ہوئی ہے تو اس کا مداوع کرو، اس کے لیے توبہ و استغفار کرو اور نیکیوں کو سر انجام دو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اس سے اس کی مغفرت کی بھیک طلب کرو. اور جو تم ماہ شعبان میں جو دن گزر گئے ان میں نہیں کر پائے تو جو دن رہ گئے ہیں ان میں ضرور کرنے کی کوشش کرو. انہی میں
ایک ایسی عبادت بیان کی جاتی ہے کہ روایت ہے امام معصوم علیہ السلام کی کہ جو شخص ماہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دے، چاہے وہ ایک روزے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ 2 روزوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ 3 روزوں کے ذریعے سے ہو، اگر کوئی شخص ماہ رمضان سے ماہ شعبان کے روزوں کو ملا دے، یعنی کہ آخری دن ایسا ہو شعبان کا کہ جب وہ روزے سے ہو، اور پھر اس کے بعد کا دن ماہ رمضان کا پہلا دن، وہ تو روزہ رکھنا ہی ہے، واجب ہے، اگر اس نے ایسا کیا تو اسے کیا اجر ملے گا؟ وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اس نے ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے متواتر کنٹینوس 2 مہینے روزے رکھے۔ لہٰذا یقیناً مریضوں سے تو تقاضا نہیں ہے اور نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو صحت مند افراد ہیں وہ کل کے روزے کو مس نہ کریں، ضرور کل کے دن کا روزہ رکھیں۔ اور کیا ایک دعا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، عرض فرمائی اور تعلیم دی جناب ابا سلط ہروی کو اسی روزے جمعہ، آخری شعبان معظم کے آخری جمعہ کے دن، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ان لم تکن قد غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، اے خدا اگر تو نے اب تک ہمیں ماہ شعبان کے جتنے دن گزرے ہیں نا، ان دنوں میں سے اگر ان دنوں میں تو نے ہمیں اب تک معاف نہ کیا ہو تو تجھ سے التجا ہے کہ جو دن رہ گئے ہیں ان میں ہمیں معاف فرما۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بٹ رہی ہے، کوئی ہو کہ جو اپنی جھولی پھیلا کر اس در پر آ جائے اور رب ذوالجلال سے اس کی مغفرت اور توبہ کی بھیک کو مانگ لے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے اس در سے خالی لوٹا دیا جائے۔ اس کے علاوہ مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابا سلط یاد رکھو، جو ساعتیں باقی رہ گئی ہیں شعبان معظم کی، ان میں اگر تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ ہے اسے ہٹا دو، اسے ختم کر دو، دور کر دو۔ اگر کوئی ایسا ہے مومنوں میں سے کہ جس سے تم نفرت کرتے ہو تو اب اس کے لیے اپنے دل میں محبت لے آؤ۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کثرت کے ساتھ انجام دو، استغفار کثرت کے ساتھ آ کر کرو، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، مخلص کر لو۔ اور مولا نے دعا تعلیم فرمائی اور اس کے بعد پروردگار عالم کی یہ اس انداز کا حوالہ امام معصوم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جن سے قطعاً غافل نہ رہنا۔ یہ تو بات ہو گئی مولا رضا علیہ السلام کی کہ جنہوں نے شعبان معظم کے آخری جمعہ میں یہ خطبہ کہہ لیجئے یا یہ بیان کہہ لیجئے کہ جو ابا سلط ہروی سے ارشاد فرمایا۔ ہمیں شعبان معظم کے آخری دن کے لیے یا آخری جمعہ کے اعتبار سے ایک خطبہ ملتا ہے، رسالت مآب ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ، کہ حبیب خدا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جو خطبہ شعبانیہ سے اس لیے معروف ہے کہ جو ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا۔ ابن عقدہ کوفی نے اپنی کتاب فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں اسے سب سے پہلے نقل کیا، اور اس کے بعد پھر شیخ صدوق نے اپنی کتابوں کے اندر، شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں، شیخ ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے اندر بھی اس خطبے کے ایک ایکسرپٹ کو کہہ لیجئے یا ایک حصے کو، ایک اقتباس کو نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف رسالت مآب کا خطبہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسے خطبہ نہ سمجھیے گا۔ آج کی حد تک تو ہم انشاءاللہ اسی خطبے پر اکتفا کریں گے اور ہماری گفتگو رسالت مآب کے اس خطبے پر اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ جو ہمارا باقاعدہ آغاز ہے عنوان کا اور موضوع سخن کا اور گفتگو کے سلسلے کا، جو انشاءاللہ کل رات سے شروع ہونے والا ہے، کہ جس کا عنوان انشاءاللہ بتوفیق خدا بتفضل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شرح دعائے افتتاح ہوگا۔ ایک دعا کہ جو ماہ رمضان کی ہر رات میں پڑھی جانے والی دعا، کہ جسے دعائے افتتاح کہا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے ہر رات اس دعا کی تلاوت کی ہوگی، اتنی زیادہ کہ انہیں اس کے الفاظ
ازبر ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس دعا کی تعلیمات، اس کے پیغامات اور اس کی شرح کو مومنین اور مومنات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش اور سعادت کو حاصل کیا جائے گا۔ البتہ آج کی حد تک وہ خطبہ کہ جو ختمی مرتبت کا وہ خطبہ ہے کہ جو شعبان کے آخری جمعہ کو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، اس کے متن کو اور اس کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جائے۔ یہ صرف اور صرف خطبہ نہیں ہے عزیزو، بلکہ یہ ایک پورا چارٹر ہے آف واٹ وی ہیو ٹو ڈو ان ماہ رمضان، یا یہ کہ ماہ رمضان کا پروٹوکول کیا ہے، یہ کہ ماہ رمضان کا احترام کیا ہے، یہ کہ ماہ رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے۔ یہ اور بات ہے انشاءاللہ کہ کل کی رات انشاءاللہ ماہ رمضان کی پہلی رات کے اعمال اور ماہ رمضان کے پہلے دن کے اعمال کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، مگر آج کی حد تک وہ خطبہ کہ جس خطبے کو نقل فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے مولا واقع علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نسبت دیتے ہوئے، یہاں تک کہ فرمایا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسالت مآب نے فرمایا انہو قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ آگاہ ہو جاؤ، بی الرٹ کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ بڑھ رہا ہے، اور اگر آ رہا ہے تو یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، اپنے ساتھ کچھ تحفے تمہارے لیے لے کر آ رہا ہے۔ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت بھی لا رہا ہے، رحمت بھی لا رہا ہے اور مغفرت بھی لے کر آ رہا ہے۔ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ ہے کہ جو اللہ کے پاس جتنے مہینے ہیں نا ان میں کا سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بھائی اللہ کے پاس اس سے افضل مہینہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جتنے مہینے ہیں ان میں سے جو افضل ترین مہینہ ہو سکتا تھا وہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اس مہینے کی طرف جاؤ وہ فلاں جگہ پر آ کر رک جائے گا، نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے پاس چل کر آ رہا ہے۔ کوئی ایسی بڑی ہستی ہو کہ جو بڑی پروٹوکول والی ہو، احترام والی ہو، منصب والی ہو، مقام والی ہو، وہ ہماری طرف آتی ہے یا ہم بڑھ کر ان کی طرف جاتے ہیں؟ یقیناً ہم بڑھ کر ان کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس مہینے کو ان اپنے بندوں کے پاس بھیج رہا ہے ان تین بڑی بڑی خصوصیات کو دے کر۔ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کون ہے کہ جس کو برکت نہیں چاہیے؟ کون ہے کہ جو رحمت کا طلبگار نہیں ہے؟ کون ہے کہ جو مغفرت کی بھیک نہیں چاہتا؟ اور یہ تینوں چیزیں، یہ مبارک مہینہ اللہ کا افضل ترین مہینہ، شہر ہوا افضل الشہور عند اللہ، کہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ اور اگر سوچئے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ اتنی بڑی چیز میری طرف آ رہی ہے، اتنا بڑا کوئی میری طرف آ رہا ہے، اور اگر وہ اٹھ کر اس کے استقبال کے لیے نہ جائے تو یہ یقیناً اس کی کم نصیبی اور اس کی بد نصیبی ہوگی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے اور برکت رحمت مغفرت لے کر آ رہا ہے اور اللہ کا افضل مہینہ ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی رسالت مآب نے بتایا، ٹھیک ہے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ ایامہ، ابھی فضیلت چل رہی ہے، ذرا رک کر، ابھی اس مہینے کی فضیلت ہی چل رہی ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالی ہے افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، اس کی راتیں عام راتوں کی طرح سے نہیں ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں، اور اس کے ایام، اس کے دن بہترین دن ہیں۔ ہوا شہر دعیتم الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تمہارا میزبان ہوگا اور مہمان تم قرار پاؤ گے، تمہاری خدمت کی جائے گی۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی عزتیں عطا کی جائیں گی، تمہیں اللہ کی عزتیں نصیب ہونے والی ہیں اس مہینے کے اندر۔ انفاسکم فیہ تسبیح، جب تمہیں عزت ملے گی اللہ کی تو پھر ہوگا کیا؟ اب جب تم اللہ تعالیٰ کی کرامت کے منظور نظر ہو جاؤ گے تو تمہاری سانسیں عام سانسیں نہیں رہیں گی،
اب تمہاری سانسوں کا درجہ تسبیح خداوندی کا درجہ ہو جائے گا. یعنی تم سانس لوگے, سانس اندر کھینچو گے اور اسی سانس کو باہر چھوڑو گے, اس ہوا کو, جسے ریسپائریشن کہتے ہیں. یہ تمہارا سانس لینا پروردگار عالم کی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. یہاں پر میں رک کر ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا مومنین اور مومنات جہاں کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. یہ بتائیے کہ سانس لینے پر ہمارا اور آپ کا اختیار ہے کہ جب چاہیں سانس لیں, جب چاہیں سانس نہ لیں, یا نہیں؟ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, سانس تو لینی ہی ہے. اس معاملے پر, سانس لینے کے معاملے پر ہم رک نہیں سکتے, اور اگر چاہیں بھی تو ہم اپنی سانس روک نہیں سکتے, اور اگر سانس روک لیں تو کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں. تو یہ عمل اختیاری ہوا یا اضطراری؟ مطلب اختیاری ہوا یا غیر اختیاری ہوا؟ غیر اختیاری ہوا, اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے, سانس تو لینی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر انسان کا غیر اختیاری عمل بھی, اس سے پتہ بھی نہیں ہوتا وہ سانس لے رہا ہوتا ہے. وہ جب سویا ہوتا ہے تو سانس لے رہا ہوتا ہے, وہ جب جاگ رہا ہوتا ہے سانس لے رہا ہوتا ہے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سانس چل رہی ہوتی ہے, وہ سانس لے رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا, سب کانشیس مائنڈ اس کا یہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس غیر اختیاری عمل پر بھی پروردگار عالم اسے اتنا بڑا اجر عنایت کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تو سانس لے گا مگر تیرے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھ دوں گا. یہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے کرامت اور عزت رکھی ہے اس مہینے کے اندر. اور کیا ارشاد ہو رہا ہے, نومکم فیہ عبادہ. انسان سوتا ہے, آرام حاصل کرتا ہے تاکہ اپنے لیے, تاکہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پھر طاقتور بنا سکے, اس کی عبادت کے لیے, اس کی راہ میں اس کی اطاعت کے لیے. رب ذوالجلال کہتا ہے تمہارا سونا بھی اس میں عبادت ہوگا, تمہارا عمل اس کے اندر مقبول ہوگا, اور تمہاری دعائیں اس میں قبول کی جائیں گی. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, پس تم اللہ سے سوال کرو. ایک دعا رسول سجیسٹ کر رہے ہیں, رسول اللہ ایک دعا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گا تمہیں کہ تم ضرور ایک دعا تو مانگو, مگر کن کیریکٹرسٹکس کے ساتھ, کس کیفیت میں دعا مانگو؟ بے نیاتن خالصہ, خالص نیت کے ساتھ یہ دعا مانگنا. یہ جو دعا ابھی رسول تعلیم فرمانے والے ہیں کہ تم اللہ سے یہ دعا ضرور مانگو, وہ دعا تم نے مانگنی ہے خالص نیت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ, نیتن صادقہ وقلوبن طاہرہ, اور پاک دل کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے. کیا دعا؟ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ. دو چیزوں کی تم نے اللہ سے دعا طلب کرنی ہے کہ اے خدا مجھے تو توفیق دے, دو چیزوں کی توفیق عطا کر کہ میں اس مہینے کے روزے رکھ سکوں اور میں تیری کتاب کی تلاوت کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے صدق نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ تم نے یہ مانگنا ہے کہ اے خدا مجھے اس مہینے میں روزے رکھنے کی اور اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما. فَإِنَّ الشَّقِيَّ, پس جو اس مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت کا منظور نظر نہ بن سکا نا, تو پھر اس میں اسی کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کوئی کجی نہیں ہے. کیا لفظ پتہ ہے؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. اتنے بڑے مہینے میں بھی اگر اللہ کی معافی وہ حاصل نہ کر سکا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معافی نہیں دی, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شقی ہے. شقی کا مطلب سخت دل والا, کہ جس کا دل اب بھی نرم نہ ہوا, جس کا دل اب بھی آمادہ نہ ہوا. یا یہ سمجھ لیجئے کہ جسے اپنی نجات کی فکر نہیں ہے, وہ شخص شقی کہلاتا ہے. بس کیا کرو اس مہینے کے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ. اب جب تم روزہ رکھو گے نا اس مہینے کا, تو تمہیں بھوک بھی لگے گی اور تمہیں پیاس بھی لگے گی. تو جب تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے پر بھوک لگے اور پیاس لگے تو کیا کرو؟ جوع یوم القیامہ وعطشہ, روزے قیامت کی بھوک اور روزے قیامت کی پیاس کو یاد کرنا جب تمہیں اس مہینے میں روزے رکھنے پر بھوک بھی لگے اور پیاس بھی لگے. اور صدقہ دو, خیر کرو, نیکی انجام دو, فقراء کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, بزرگوں کا احترام کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. بٹوین دا بریکٹس, اب یہ میرا جملہ ہے کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو تمہاری عمر کو اللہ بڑھا دے گا.
وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ. اللہ اکبر. اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، اپنی زبانوں کو بچا لو اور اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لو، جھکا لو. اما لا یحل النظر الیہ ابصارکم، کہ جن چیزوں کی طرف دیکھنا اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیا، ان چیزوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو بچا لو. میں کیا عرض کروں عزیزان محترم، یہ ایام کے جن ایام کے اندر ہم ویسے مصروف نہیں ہیں کہ جیسے مصروف عام دنوں میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خالی رہنے لگے ہیں. خالی رہنے کی وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف تو آئیں، اس کی معصیت کی طرف نہ جائیں. جو وقت انسان کو خالی ملے اس میں وہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھنے لگے کہ جو دیکھنا اللہ نے اس کے لیے حلال قرار نہیں دیا. اور یہ اس دنیا کے اندر کہ جس میں ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہو چکی ہے، اس کے قدم قدم پر اتنے زیادہ امکانات اور مواقع ہوتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا شخص ہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ آنکھ کہ جو کبھی سوتی نہیں ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے. اور اگر کسی سے شرم نہ کرے تو اپنے مولا واقع علی ابن ابی طالب سے شرم کرے، اور اگر کسی سے شرم نہ کرے تو اپنے مولا واقع ابا عبداللہ علیہ السلام سے شرم کرے. یقیناً پورا خطبہ تو کچھ طولانی ہے، لیکن اس کے جتنے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کیے جا سکیں وہ عرض کیے جائیں. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ، اپنے دونوں ہاتھوں کو نا اٹھا لیا کرو. اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے ہمیں؟ جب انسان کو اپنے دل سے ایسی کیفیت محسوس ہو کہ جب وہ اللہ سے قریب محسوس کرے خود کو، یا اس کا دل جب نرم ہو جائے، جب بیٹھے بیٹھے اسے کوئی خیال آ جائے کہ جس خیال کی وجہ سے اسے رقت طاری ہو جائے، یا گھر میں بیٹھا اگر کوئی مجلس سن رہا ہو اور اہل بیت کی مصیبت کا بیان آنے پر اس کا دل اگر ٹوٹ جائے اور رونے کا دل کرے، تو اس وقت وہ گریہ بھی کرے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھائے اور کیا کہے؟ دعا کرے. کن اوقات میں دعا کرے؟ نمازوں کے اوقات میں دعا کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جن ساعتوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتا ہے. اور اس کے بعد جملے ہیں یقیناً ایھا الناس انا انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم. تمہارے نفس جو ہے نا، تمہارے بدن، تمہارے جسم، تمہاری روحیں، یہ گروی ہو چکی ہیں تمہارے اعمال کے. ہمارے جسم، ہماری روحیں، ہمارا بدن، یہ ہمارے اعمال کے گروی ہو چکے ہیں. یعنی یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں، لیکن دراصل یہ ہم نے گروی رکھوائے ہوئے. جب مارگیج پر کوئی گاڑی لیتے ہیں، کوئی گھر لیتے ہیں، کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ہے، لیکن دراصل جس انسٹیٹیوشن سے ہم نے مارگیج لیا ہوتا ہے بائی ڈاکیومنٹ، وہ انہی کی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم نے ہمارے اعمال گروی رکھے ہیں، ہم اپنے انفسوں کو، اپنے نفوس کو گروی رکھا ہے اپنے اعمال کا. تو کیا کریں؟ اپنے نفس کو چھڑانا چاہتے ہیں ہم، کسی کا گروی نہیں رکھنا چاہتے، تو کیا کریں؟ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا بے استغفارکم، کثرت کے ساتھ استغفار کرو. اور کیا کرنا ہے استغفار کے لیے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے خدا، کیا ترجمہ ہے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ اے خدا مجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے. میں دنیا کی سیر پر نکلا مگر پریشان ہوا، دھوکہ ملا، بہت کچھ ہوا، لیکن اے خدا اگر تو نے مجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیا تو پھر اس کے بعد مجھے کسی شے کا غم نہ ہوگا. اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پورا ایک خطبہ ہے کہ جس کے اندر رسالت مآب نے اور بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن بالآخر سب سے آخر میں قال امیر المومنین علیہ السلام فقمت فقلت یا رسول اللہ. رسالت مآب کی خدمت میں مولا کائنات کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل اعمال کیا ہے؟ فرمایا اے ابو الحسن اس مہینے کا افضل عمل ہے پروردگار عالم کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا. اور اس کے بعد رونے لگے رسالت مآب. اور جب رسالت مآب نے گریہ فرمایا تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ فرمانے لگے یا علی اب کی، میں اس بات پر گریہ کر رہا ہوں، وہ سوچ کر گریہ کر رہا ہوں جو تیرے ساتھ اسی مہینے میں ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ
وہ شخص کہ جو اشقى الاولین والآخرین ہوگا، جو اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ سب سے بڑا شقی شخص ہوگا، وہ تیرے سر پر ضربت لگائے گا۔ پس اے علی جان لے، جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میرے مقام کا انکار کیا۔ اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے مصائب کو رسالت میں آپ بیان کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سنتے جاتے تھے اور وہ بھی گریہ فرماتے جاتے تھے۔ بس عزیزان محترم، یہ سوچئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنا زخمی سر لے کر دروازے کے قریب پہنچے ہوں گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ کہا بیٹا حسن مجھے چٹائی سے زمین پر اتار دو، میں اپنے قدموں سے چل کر اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بابا آپ زخمی ہیں، خون بہت بہہ چکا ہے، آپ میں طاقت نہیں ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن میں جب گھر سے چلا تھا تو اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے مسجد کی طرف آیا تھا اور یہ منظر میری بیٹیوں نے دیکھا تھا۔ اب اگر میں چٹائی پر لٹا کر لے آیا جاؤں گا اور وہ منظر اگر میری بیٹیاں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہوں گا یا امیر المومنین، آپ کو اپنی بیٹی شہزادی زینب کبریٰ کا اتنا خیال ہے کہ آپ خوف کرتے ہیں کہ وہ بیٹی آپ کا زخمی سر نہ دیکھ پائے گی، مگر سوچئے مولا ارے کل کربلا کا میدان ہوگا، 70 قدم سے کم کا فاصلہ ہوگا، آپ کی یہی بیٹی ہوگی، اس کا بھائی حسین ہوگا، گلوئے مبارک پر خنجر چلتا رہے گا اور یہی زینب کبریٰ دیکھتی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کے احترام کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم